نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا
السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا۔ حمد و ثنا، مدح و ستائش، بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں اس اللہ کا کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں، اختیارات میں اور جملہ عبادات میں اس اللہ کا کوئی ساجی اور شریک ہے۔ وہ اکیلا ہے، اسی کا حق بنتا ہے کہ بندے خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود صرف اور صرف اکیلا اللہ۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ آج 25 دسمبر ہے، اور پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو یہ بات منسوب ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس خوشی میں جتنے بھی نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، وہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اس دن کو مناتے ہیں۔ اور ان کے ہاں یہ ایک تہوار ہے، اور اسی مناسبت سے وہ اس کو بڑا دن قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ 25 دسمبر کا دن کوئی وقت کے لحاظ سے تو بڑا نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی چونکہ یہی مشہور ہے کہ یہ بڑا دن ہے۔ چھوٹے ہوتے سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ بڑے دن کی چھٹیاں آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ ان کے ہاں بڑا دن ہے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو دن عطا کیا ہے، بڑا دن، فضیلت والا، مقام والا، مرتبے والا، وہ جمعے کا دن ہے، جو آج کے دن ان کے ہاں خوشی کا دن ہے، اور اس کے لیے وہ جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن بعض مسلمان، بلکہ اب تو اکثریت ہوتی چلی جا رہی ہے،
کہ اس دن کی وہ مبارکباد دیتے ہیں ان کو، اور اس دن کی خوشی میں ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک کبھی عمل ہے، کفریہ عمل ہے، ایک شرکیہ عمل ہے کہ ان کے تہوار کی ساری بنیاد کفریہ عقائد پہ ہے، نظریات پہ ہے، اور مسلمان اس کفریہ عقائد کی بنیاد پہ جو وہ دن مناتے ہیں اس کو خوشی کے دن کے طور پر لیتے ہوئے ان کو مبارکباد دے یا ان کی خوشی میں شامل ہو، یہ مسلمان کے لائق نہیں، مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور پیدائش ایک تو عام ہمارے ہاں جو ایک روٹین ہے کہ انسانوں کی آمد کا سلسلہ اس طرح چلتا ہے، لیکن ان کے ہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ وہ مسلمان کا جو سچا رب ہے مسلمانوں کا، اس کو گالی دیں اور ہم ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں، اور اس تہوار میں ان کے ساتھ جو ہے وہ خوشی منائیں، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں کذبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے کہ یہ مجھے جھٹلائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں شاتمنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، جبکہ اس کے لائق نہیں ہے کہ یہ مجھے گالی دے۔ اور پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو جھٹلانا کیا ہے اور اللہ کو گالی دینا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ یہ کہے کہ میں دوبارہ اس کو اٹھانے پر قدرت نہیں رکھتا، بس پہلی دفعہ جو میں پیدا ہو گیا اب دوبارہ واپس نہیں لوٹایا جاؤں گا، حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا اور دوبارہ پیدا کرنا یہ تو میرے لیے آسان ہے۔ تو یہ آدم کے بیٹے کا مجھے جھٹلانا ہے، جو کہتا ہے نا کہ مجھے دوبارہ واپس نہیں لوٹایا جائے گا، یہ تکذیب کرنا ہے آدم کے بیٹے کا۔ اور گالی دینا اللہ کو کیا ہے کہ کوئی اللہ کی اولاد ثابت کرے کہ معاذ اللہ اللہ کی اولاد ہے، جبکہ اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر، میری کوئی اولاد نہیں، نہ میرے ماں باپ ہیں نہ میری اولاد ہے۔ تو اس طرح آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ کوئی آپ کے رب کو گالی دے، سچے رب کو گالی دے، اور آپ اس کی خوشی میں شامل ہو جائیں، آپ اس کے خوشی میں جو ہے وہ اس کو مبارکباد دیں، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو بہرحال عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی بیوی بھی ہے معاذ اللہ، اللہ کا بیٹا بھی ہے معاذ اللہ، جبکہ قرآن پاک اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بہت زیادہ رد کیا۔ ایک تو وہ سورت ہے نا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہی اس لیے تھی، جب مکہ والوں نے آ کے کہا ہمارا معبود ہے لات، منات، عزا، ان کا نسب نامہ ہے، اللہ اکبر، ان کی ایک جو ہے نا وہ پورا ایک خاندان ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کا نسب نامہ بیان کر، اپنے رب کا تعارف کروا۔
تو جب انہوں نے آ کے یہ کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کر، تو پھر اس موقع پر اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، جس رب کا نسب نامہ تم پوچھتے ہو نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنے اختیارات میں بھی اکیلا، اللہ اکبر، اپنی صفات میں بھی اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی کسی کی حاجت نہیں ہے، کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی کا وہ محتاج نہیں ہے، اللہ اکبر، کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس اللہ کی برابری کرنے والا۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس موقع پر کہ جب کفار مکہ نے آ کے کہا تھا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان، اور یہ سورت بہت فضیلت والی ہے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ساری رات تہجد میں نا، جو جتنی بھی اس نے نماز پڑھنی تھی، اس ساری نماز میں وہ سورت فاتحہ کے بعد بار بار دہرا کے یہی سورت پڑھتا رہا، لیکن بعد میں آیا رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آج میں نے ساری رات جو ہے نا وہ دہرا کے سورت اخلاص ہی پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابی والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، میں قسم اٹھا کے، اس نے اس کو کم سمجھا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، ساری رات بار بار دہرا کے ایک ہی سورت پڑھتے جا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی قرآن کے 10 پاروں کے برابر اللہ تعالیٰ نے اس سورت اخلاص کو رکھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک لشکر روانہ کیا، وہ لشکر ایک امام بھی مقرر کیا ان کا، اللہ اکبر، وہ نماز پڑھاتا، نماز میں ہر رکعت کے اندر اختتام اسی سورت کے ساتھ کرتا۔ اس کے مقتدیوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ کیا کرتا ہے، اللہ اکبر، سورت پڑھ بھی لیتا ہے پھر ساتھ سورت اخلاص کی تلاوت بھی ہے۔ تو بہرحال جب واپس پلٹ کے آئے نا تو یہ معاملہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا، آپ نے فرمایا اچھا اس کو پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا رہا ہے، سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ کے ساتھ اس سورت کی تلاوت وہ کیوں کرتا رہا۔ آئے اس سے پوچھا کہ آخر سبب کیا ہے، اللہ اکبر، کہ تو سورت اخلاص کو اتنا پڑھتا ہے کہ اختتام ہر رکعت کا قرأت کا جو ہے وہ اسی کے ساتھ کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے ایک وجہ بیان کی، لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، یہ رحمان کی صفت ہے، یہ سورت اللہ کی شان ہے، اس میں اللہ کی عظمت ہے، اس میں اللہ اکبر، اللہ کا مقام اس میں بیان ہوا ہے، میں اس لیے اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس سورت کو بار بار پڑھتا رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ، اگر وہ یہ کہتے ہیں نا تو پھر اس کو جا کے خبر دے دو ان اللہ یحبہ، تو اس سورت سے محبت کرتا ہے کہ میرے رب کی شان اس میں بیان ہوئی ہے، وہ رب رحمان تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا کا امام آپ نے مقرر کیا، وہ اسی طرح ہر رکعت میں پہلے سورت اخلاص پڑھتا فاتحہ کے بعد، پھر کوئی سورت اور پڑھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، پہلے تو اس کو سمجھایا، اس نے کہا اگر تمہیں یہ جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہے نا میرا ایسا کرنا، پھر اپنا امام بدل۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے بہتر امام کون ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، انہوں نے اس کو امام برقرار رکھا، لیکن رسول اللہ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی جو آپ نے ہمارا امام مقرر کیا تھا نا وہ ایسے کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتا ہے،
وہ کہنے لگا مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے، مجھے اس سورت کے ساتھ پیار ہے، اس کی تلاوت کو چھوڑنا میں گوارا نہیں کر سکتا، میں جو ہے وہ اس سے جو ہے نا وہ جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھر بتا دو کہ اس سورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت کا داخلہ عطا کرے، اللہ تجھے جنت میں جو ہے وہ لے جائے گا اس سورت کی محبت کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص اللہ اکبر پڑھتا ہے 10 دفعہ اس کی سورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سورۃ اخلاص 10 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں ایک محل اس کے لیے بنا دیتا ہے، ایک محل کی تعمیر کرتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ اس اللہ کی شان ہے اس سورت میں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس اللہ کی برابری کرنے والا۔ اس عقیدے کے ساتھ جو پڑھے گا نا یہ ساری فضیلتیں اس کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نہیں فلاں بھی اللہ کے برابر ہے، فلاں کے اندر بھی اللہ کی صفت ہے، اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے کہ وہ خود اللہ ہی معاذ اللہ بن گیا ہے، اس کو یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ جس کا عقیدہ توحید والا ہوا، جس کا عقیدہ اللہ کی وحدانیت والا ہوا کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، اختیارات میں بھی، اپنی عبادات کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ یہ ساری فضیلتیں اس کو عطا فرمائے، یہ اپنا عقیدہ بنائے۔ اللہ اکبر، ایک تو وہ عیسائیوں کا معاملہ ہے، نصارہ کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا حضرت عیسیٰ کو، تو اللہ نے اس صورت کے اندر بھی اس کا رد کیا، اور ساتھ اللہ نے قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پہ، ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون له صاحب وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، وہ اللہ آسمانوں کا بنانے والا ہے، وہ اللہ زمین کا بنانے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں کا موجد بھی اللہ ہے، زمین کا موجد بھی اللہ ہے۔ اور اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس اللہ کی اولاد ہے، اللہ فرماتے ہیں اس اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی تو کوئی زوجہ ہی نہیں ہے، بیوی ہی نہیں ہے۔ جس کی بیوی نہ ہو، زوجہ نہ ہو، اس کو اولاد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا يكفرون۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا اتخذ الرحمن قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ، حالانکہ وہ اللہ اس سے پاک ہے، هو الغنی، وہ تو بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی کوئی احتیاج نہیں۔ اولاد تو اس لیے ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں جا کے سہارا بنے، اللہ اکبر، کوئی ساتھ جنم بٹانے والا ہو، لیکن وہ اللہ تو هو الغنی، پاک ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے لہ ما فی السماوات
समावाति वमा फिल अर्ज़, उसी का है जो कुछ आसमानों में है, उसी का है जो कुछ जमीन में है। इन इनादकुम मिन सुल्तानिन बिहादा, इसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं जो तुम दावा कर रहे हो। और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, इन इनादकुम मिन सुल्तानिन बिहादा अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या तुम अल्लाह के बारे में वो कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। कुल इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब, जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, ला युफ्लिहून, वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मताउन फिद दुनिया, अल्लाह फरमाते हैं थोड़ा सा फायदा उठाना है दुनिया में। सुम्मा इलैना मर्जिउहुम, फिर इनका वापस हमारे पास पलट के आना है। सुम्मा नुज़ीकुहुमुल अज़ाब अश-शदीद बिमा कानू यकफुरून, जो ये कुफ्र किया करते थे इसकी वजह से अल्लाह इनको शदीद किस्म का अज़ाब देगा। और वो शदीद किस्म का अज़ाब, उनका कुफ्र क्या था, यही कि आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे और माज़ अल्लाह हजरत मरियम जो है वो अल्लाह की बीवी है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उनके इस दावे के, वो जो शुरू में आयत पढ़ी ना, वहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया क़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शय्यन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा व मा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जो लोग कहते हैं कि रहमान की औलाद है, लक़द जिअतुम शय्यन इद्दा, ये इतनी बड़ी बात है, ये इतने गुनाह की बात है, ये इतनी वज़नी और भारी बात है। तकादुस समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु, करीब है कि इस बात की वजह से आसमान फट जाए। व तनशक्कुल अर्ज़ु, और जमीन शक हो जाए। व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, और ये इतने बड़े बड़े मजबूत पहाड़ इस उनकी बात की वजह से, उनके इस दावे की वजह से अल्लाह फरमाते हैं रेजा रेजा हो जाएं। सबब क्या है कि रहमान वालदा, ये रब रहमान की औलाद होने का दावा करते हैं। ये इतनी बड़ी बात है और उनको फिक्र करनी चाहिए जो इस मौका पर, आज के दिन, आज हमारे यहाँ भी छुट्टी है और ये सरकारी सतह पे छुट्टी है और अल्लाह अकबर, पता नहीं अकायद कैसे कैसे हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह कहते हैं इतनी बड़ी बात है, इतनी वज़नी बात है कि उनके इस बात के कहने की वजह से करीब है कि आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए और ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। सबब क्या है कि रहमान की औलाद, और आज का दिन उनकी खुशी का दिन इसी का है। अल्लाह के यहाँ माज़अल्लाह बेटा हुआ और उसका जो है वो त्योहार मनाते हुए ये दिन मनाते हैं। और अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फरमाया, लोगों, रहमान तो ऐसा है कि उसकी बीवी भी नहीं है, उसकी औलाद भी नहीं है, वो तो अल्लाह अकेला है, बेनियाज है। अल्लाह अकबर, उसकी कोई भी बराबरी करने वाला नहीं है। और जो ये अकीदा रखते हैं, फरमाया लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम व क़ालल मसीह या बनी इस्राईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अन्सार लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा व मा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुम वाहिद। अल्लाह फरमाते हैं काफिर हो गए वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह ईसा इब्ने मरियम है, और काफिर हो गए वो लोग इन्नल्लाह सालिसु सलासा, जो कहते हैं कि नहीं, इलाह तो तीन है, एक अल्लाह इलाह है, एक मरियम इलाह है और एक मरियम का बेटा ईसा अल्लाह का शरीक है, वो इलाह है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि क़यामत के दिन ना अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में खड़ा करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में खड़ा करके फिर अल्लाह पूछेगा, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा
ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اپنا معبود بنا لینا اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لینا؟ جب اللہ یہ پوچھیں گے تو عیسیٰ کیا کہیں گے؟ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، نہیں اللہ میں نے تو یہ بات نہیں کی، میں تو ان کو یہی کہتا رہا جس کے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ میرا پیغام کیا تھا کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو جو اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا اس وقت تک کے حالات کا تو مجھے پتہ ہے، اس پر میں شاہد ہوں، لیکن فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد یہ کیا کرتے رہے مجھے نہیں پتا، تو نے نگہبان تھا. كُنْتَ أنت الرقیب علیہم وأنت علی کل شیء شہید. اللہ اس کے بعد یہ کیا کرتے رہے؟ تو نگران تھا اور تو ان کے اوپر گواہ تھا، تو ہی حاضر تھا، مجھے نہیں پتا. اور یہی بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے جب آپ کو کہا جائے گا نا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد اللہ اکبر دین کے اندر نئے نئے کام شروع کیے، نئے نئے کام ان کا آغاز کیا، بہت ساری باتوں کو ایجاد کر لیا، تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اللہ کے سامنے یہی کہوں گا، اللہ جب تک میں ان میں تھا اس وقت تک تو مجھے پتہ کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا، فوت کر لیا، میں اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد کا نہیں پتا اللہ یہ کیا کرتے رہے ہیں. كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد تو ہی ان کے اوپر نگہبان تھا. اور عیسائیوں نے یہ عقیدہ جو بنایا ہے وہ کس بنا پر بنایا؟ اللہ اکبر، یہی وجہ بنی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک تو خرق عادت ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد کوئی نہیں ہے، اور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات عطا کیے تھے وہ معجزات کیا تھے؟ اللہ نے سورۃ آل عمران کے اندر ذکر کیا، سورۃ مائدہ کے اندر ذکر کیا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص باذن واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، جب میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اصلی پرندہ بن جاتا ہے. یہ سارا کارنامہ بظاہر تو میرا ہے، میں سب کے سامنے کرتا ہوں، لیکن وہ اصلی پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، میں نابینے کو بینا کر دیتا ہوں، میں کوڑی
کوڑی والے کو اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے تندرست کر دیتا ہوں، یہ سارے کام بظاہر تو میں کرتا ہوں، لیکن ہوتا کس کے حکم کے ساتھ ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو اس کے متعلق بھی، اور جو تم اپنے گھروں میں چھوڑ آتے ہو، ذخیرہ کر کے آتے ہو، اس کے متعلق بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ یہ معجزات اللہ نے عطا کیے، اسی وجہ سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا کہ عیسیٰ ایک پرندہ بناتا ہے اور پرندہ بنا کے پھر اس میں پھونک مارتا ہے اور وہ پرندہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، اصلی پرندہ بن جاتا ہے۔ مردہ پڑا ہوا بندہ، اس کو عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے، ہاتھ پھیرتے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ یہ تو ایک معبود کا کام ہے، یہ تو ایک الہ کا کام ہے، اور آج یہی بیماری ہمارے اندر موجود ہے، یہی بیماری۔ انہوں نے تو چلو کچھ بنیاد تھی نا جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، معاذ اللہ، یا اللہ ہی قرار دیا، لیکن آج ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر ہم کہہ دیتے نہیں فلاں بڑا پہنچا ہوا ہے، فلاں بڑا اختیار والا ہے، فلاں بڑا کرنی والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے معبود اسی وجہ سے بنایا تھا، اس لیے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، میرے متعلق، میں تمہیں اپنے متعلق کہتا ہوں، میرے متعلق غلو نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، جیسے عیسیٰ نصارہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اللہ قرار دیا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تم ایسا نہ کرنا۔ سنو میرے بارے میں عقیدہ، انما انا عبدہ ورسولہ، میں اس اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں۔ یہ جو باطل عقیدہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، نور من نور اللہ کا عقیدہ، یہ اسی بنا پر ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، ہم نے کہا نہیں، اللہ کے نور میں سے نور ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تھا نہ مجھے عیسیٰ کی طرح جیسے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو کہ غلو کرتے ہوئے بہت آگے بڑھا دیا، تم میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا، میں اس اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ عیسیٰ کی پیدائش ایک خرق عادت پیدائش تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں ہے، والد کوئی نہیں ہے، اللہ نے مریم کو جو ہے وہ کرامت کے طور پہ بیٹا عطا کیا، اور اس کا تذکرہ بھی اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ اگلی دفعہ جو ہے وہ سنیں گے اور سنائیں گے قرآن پاک سے۔ بہرحال آج کا دن یہ مسلمانوں کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے اس کی پیدائش کا دن منائیں اور ہم ان کو مبارکبادیں دیتے رہیں۔ مسلمان کا اللہ اکبر اپنا ایک نظریہ، عقیدہ، اپنی تہذیب ہے، ہر کام کے اندر ہم دوسروں کی تہذیب کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ مشابہت اختیار کرنے والا انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ کتنی بڑی وعید کی بات ہے، اللہ ہم کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔